لیکن ہم آج طہارت پر بات کرتے ہیں. طہارت اس کا لغوی معنی طہارت کا نا پاکی ہے. کیا بلا لغوی معنی کیا ہے؟ پاکی حاصل. پاکی. مثال کے طور پر پوری تعریف: نمازی کا جسم، بدن جسم کے جسم، لباس اور جس جگہ نماز پڑھنی اس کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا لازمی ہے. نجاست گندگی کو کہتے ہیں. آگے نجاست کی بھی قسمیں ہیں، پھر ہم وہ آگے پڑھیں گے، وہ بہت باریکی والی باتیں ہیں. سب سے پہلی شرط کون سی ہے؟ طہارت. سب سے پہلی شرط طہارت. طہارت کا مطلب بڑے آپ کے بڑے کہتے ہوتے تھے پاکی، ہے نا؟ اس کا مطلب ہی پاکی ہے. ٹھیک ہے، طہارت کیتی ہے، طہارت کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نا، پاکی. ٹھیک ہے. اچھا، جو اس کی اصل تعریف ہے وہ یہ ہے کہ نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ نماز پڑھنی اس کا ہر قسم کی نجاست، غلاظت، گندگی سے پاک ہونا لازمی ہے. اگر لباس گندا ہوا، اس پر غلاظت لگ گئی تو پھر بھی ہماری نماز نہیں. اچھا، جسم گندا ہوا، جسم سے گندگی خارج ہوئی ہے، غسل فرض ہوا ہے تو پھر بھی ہماری نماز نہیں ہوگی. اچھا، اسی طرح جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ غلاظت والی ہے تو پھر بھی ہماری نماز نہیں ہوگی. پھر باقی بھی 5 پڑھ لیں، چھوٹی چھوٹی پڑھ، مزہ آئے گا. اچھا، دوسری شرط ہے ستر عورت. کلاس میں پاکستانی اجمی لوگ ہیں نا، تو میری دادی عمرے میں گئی تو آپ کو بیت الخلاء لکھا ہوا تھا، تو اس کو بھی وہ تو آتے بتایا کہ ماشاء اللہ وہ عربی بڑی پیاری، وہ تو قرآن ہر ٹائم وہ لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں. ایسے جی وہ جیسے اٹھتے بیٹھتے جدھر آئیں جائیں قرآن 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 پڑھیں. سمجھ ہی نہیں آئی. پھر والد صاحب نے بتایا کہ ان کی لینگویج عربی تھی نا، عربی میں اسپیچ کرتے ہیں، عربی میں وہ باتیں کرتے ہیں، عربی گفتگو کرتے کہ پورا زبان ہی عربی ہے. اور ساٹھے ور کے جنتا بندہ مجھے لگتا ہے وہ سارا قرآن ہی پڑھتے ہیں. اچھا، وہاں پہ نا لکھا ہوا تھا نا احرام، حج یا عمرہ کرنے جائے نا، ادھر لکھا تھا کہ احرام میں ستر عورت مکمل کر کے طواف کرے. جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ میں زیارت نصیب کرے. یعنی احرام باندھ کے ستر عورت مکمل کر کے طواف کرے، جو خانہ کعبہ کے گرد چکر لیتے تھے. جٹ بندہ تھا میرے طرح، اس نے پڑھا ستر عورت یعنی 70 عورتیں پوریاں کر کے پھر طواف. سب تو ایک پوری نہیں ہوتی بات میں 70 عورتیں کتوں لگتی. بعض اوقات نا ہم الفاظ ادا کر دیتے ہیں لیکن ان کا اصل مین جو مقصد معنی ہوتا ہے نا وہ بتانے میں ہم کمزور ہوتے ہیں. اور میں بزرگوں اس طہارت دا چلو طہارت بھی نہ پتہ ہے. طہارت ستر عورت یا استقبال قبلہ تو بہت مشکل لفظ ہے، وہ اس کی بھی شاید سمجھنا. تو میرا حق بنتا کہ میں کم سے کم سمجھاؤں تو صحیح نہ جٹ کی زبان میں. تو اچھا، ستر عورت کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا ستر عورت مکمل ہو. بابا سوچے ہوئے بات، جب جٹ بندہ سوچے میں 70 عورت تک چلے کہ مطلب نماز پڑھتا. تو ستر عورت سے مراد یہ ہے کہ گھٹنوں سے لے کے ناف تک یہ اصل ستر عورت ہے مرد کے لیے. ٹھیک ہے، اس کا چھپا ہونا لازم ہے اصل ستر عورت. اور عورت کے لیے جو حق ہے وہ یہ ہے، عورت کا ستر عورت منہ کی ٹکلی، یہ جو اتنا حصہ صرف یہ عورت کا. ٹھیک ہے، 2 مفتیوں کے الگ الگ قول. ایک مفتی کا قول ہے کہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، اور ایک مفتی کا قول ہے کہ ہاتھ یہ گھٹنوں سے لے کے ناف تک یہ ستر عورت ہے، تو یہ مکمل ہے. دوسرا نماز کی شرط ہے ستر عورت. پہلی کون سی تھی؟ طہارت. پہلی کون سی تھی؟ طہارت. جب ساتھ ساتھ بولتے رہیں مجھے پتہ چلتا رہے گا، شاید میں سمجھو اوپر سے میں کوشش کروں گا، کر رہا ہوں کہ نا ہم جو پڑھیں نا اسے انجوائے کر کے پڑھیں، مزہ لے کے پڑھیں. کام کرنے کرنا تو اس کو مزہ لے کے کریں نا، کہ اس میں سکون ہو، دل کرے کرنے کو نا. تو اس لیے ساتھ نا آپ کو تھوڑا سا پہلی شرط تھی طہارت. طہارت میں نا پاکی، ہر قسم کی پاکی. دوسرا ستر عورت، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا بدن. تیسرا استقبال قبلہ. استقبال قبلہ یعنی قبلہ روح ہونا. قبلہ روح ہونا. ٹھیک ہے، قبلہ کی طرف منہ ہونا. اب رضوان بھائی آئے ہیں تو ہم ان کو ساتھ دوبارہ ایڈ کر لیتے ہیں، آپ کو سبق بعد بتائیں. ہم نا نماز کی شرطوں پر
کتنی شرطیں ہیں؟ پہلی شرط طہارت، یعنی ہر قسم کی پاکی سے ناپاکی سے پاک ہونا، بدن، لباس اور جگہ کا۔ دوسرا سترے عورت، یعنی 70 عورتیں پوری کر لیں کیا پوری؟ سترے عورت آپ پوری کر لیں گے؟ نماز کی دوسری شرط ہے، اور ویسے بھی قبلہ خانہ کعبہ جائے تو احرام باندھ کے وہاں پہ سترے عورت مکمل کر کے چلنا پڑتا ہے۔ کر لیں گے پوری 70 عورتیں ہیں۔ آپ لفظ ہمیں سمجھائے نا، 17 عورت اتنی اردو ہماری کہاں اچھی آ رہی ہے؟ نہیں، اس میں سترے عورت سے مراد یہ کہ گھٹنوں سے۔ زبان میں سمجھائے، اچھا پنجابی سے جٹ کی زبان میں سمجھائے۔ 17 عورت اردو کے لحاظ سے بڑے مشکل لفظ ہوتے ہیں۔ 70 عورتوں کا سترے عورت پورا کر کے تا نماز پڑھو۔ یار اس میں مجھے 17 عورت کا لفظ سمجھائے۔ ہاں، سترے پھر عورت آگے کا، پورے کرنا ہوتا ہے۔ سترے عورت کا مطلب ہے کہ گھٹنے تو لے کے ناف تک مرد واسطے یہ چھپیا ہونا ضروری ہے، اور عورت واسطے، خالص اردو کا لفظ ہے۔ ہاں عورت واسطے منہ دی ٹکلی اے چہرہ حصہ، اے ہتھاں دی ہتھیلیاں تے پیر، اس کے علاوہ عورت دا سارا جسم چھپیا ہونا، یہ عورت دا مکمل سترے عورت ہے، اور مرد دا ناف تو گھٹنیاں تک یہ نصف ہے، اور دوسرا مکمل لباس ہاں پہن کے نماز پڑھنی۔ تیسرا استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف، جی وہ کچھ لوگ بالکل پینچے اوپر کر لیتے ہیں نا، یہ آگے مسئلہ آئے گا۔ اچھا یہ پانچے جو اوپر کرتے ہیں نا، ان کو فولڈ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس میں چلا جاتا ہے تکبر میں۔ تیسرا استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف منہ ہونا۔ اگر اس میں ایک اور آسانی بھی ہے، کچھ ایسی جگہ پہ ہیں پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ قبلہ کا معلوم ہے، تو جدید دور ہے وہ اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں، آپ رکھیں گے تو آپ کو خود بخود بتا دیں گے۔ پھر بھی تحریک کریں، یعنی سوچی جس پاسے تھوڑا ذہن مان جائے کہ قبلہ ایسے پاس ہے، اوتے نیت آتی شروع ہو جاؤ، تھوڑے نزدیک وہی قبلہ آئے گا، پاویں وہ صحیح ہوئے یا نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی پڑھتا پیا تو تسی انہوں ویکھ کے شروع کر سو تا تھوڑے نزدیک ہو جائے گی، تسی اپنا گمان لازم کرنا۔ وقت، جیڑی بھی نماز پڑھ رہے ہو وہ وقت ہونا ضروری ہے۔ وقت تو ہٹ کے نماز پڑھو گے تا کئی نمازیں ایسا نے کہ جنہ کا سلام بھی وقت کے اندر پھیرنا، جی فجر، عصر، انہوں کا سلام بھی جمعہ، انہوں کا وقت کے اندر اندر سلام پھیرنا۔ اگر سلام وقت کے اندر نہ پھیرا، عصر کا وقت شروع ہو گیا تھا، باطل ہو گئی، اس میں دوبارہ قضا کر سکتے۔ وقت اگے نیت، جون سی نماز پڑھ رہے اس کی نیت ہونا ضروری ہے۔ نیت کے دو طریقے، ایک ادنا درجہ نیت کا یہ ہے کہ تھوڑے کو پوچھے کہ کیڑی نماز پڑھ رہے ہو، سوچے بغیر دس چھڈو فوراً تو میں اے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر سوچ کے دسو اے نیت نہیں۔ آخری تے 6ویں شرط ہے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر۔ یہ شرط بھی ہے کہ یہ پہلا فرض بھی ہے، آخری شرط ہے کہ پہلا فرض ہے۔ چلو یہ جو بھی انہوں نے متعلق یا کوئی بھی سوال ہوئے کہ کسی قسم کا تو سمجھ آئی، مزہ بھی آیا۔ اب آپ کو تھوڑا سا سبق رضوان بھائی اور آپ کو پڑھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف